آج ویو 360 میں اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس، نیو یارک کے شہری اس سے تنگ کیوں ہیں؟ مجھے کل گولف کھیلنے جانا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی 65th اسٹریٹ پر ایک دوست کے پاس اپنے گولف کلبز رکھوا دیے۔ ایران میں حجاب کے معاملے پر زیر حراست ایک خاتون کی موت پر احتجاج جاری، اور پاکستانی امریکن مصنف نیل کرسٹی سے ملاقات۔ میرے آفس پہ کچھ حملے ہوئے، میرے ساتھ کچھ مجھے مارا وارا لوگوں نے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایسے میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کا کل آخری دن ہے، امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین تنازع میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے۔ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے مطابق امریکہ نے روس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ یوکرین کے تنازع میں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات سے باز رہے۔ ادھر نیو یارک میں جاری یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس فروری میں روس یوکرین جنگ کے بعد پہلا اجلاس تھا، جس میں امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کو یوکرین جنگ پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے کیو، مغربی ممالک اور امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ 2014 میں ہونے والے منسک معاہدے پر عمل کروانے کی بجائے روس پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ادھر عالمی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے دنیا کو آگاہ کیا تھا۔ دوسری جانب ہفتے کے روز ورلڈ بینک نے پاکستان کے 54 مختلف منصوبوں کے لیے منظور کیے گئے 13 ارب ڈالر سے زائد کی رقم میں سے ملک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت، خوراک، پناہ گاہیں بنانے، بحالی اور نقد رقم کی منتقلی جیسی فوری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے 2 ارب ڈالر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد مختلف حلقوں کی طرف سے امداد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ان امدادی کاموں میں نیو یارک کی غیر سرکاری تنظیمیں بھی حصہ ڈال رہی ہیں، جن میں سے ایک مسلم والنٹیئرز فار نیو یارک نے شہر کی سیاسی قیادت کو سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا اور ماحولیاتی تبدیلی کو اس سیلاب کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تنظیم کی طرف سے کی گئی ایک پریس کانفرنس میں نیو یارک سے کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن کے علاوہ شہر کی دیگر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت جن حالات کا سامنا کر رہا ہے، کل نیو یارک یا دنیا کا کوئی بھی حصہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کا شکار ہو سکتا ہے، اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ کانگریس اس پر حرکت میں آئی ہے۔ صدر بائیڈن پاکستان کو سیلاب کی تباہی سے نمٹنے کے لیے 10 کروڑ ڈالر سے زائد کی ڈیزاسٹر ریلیف مہیا کرنے کی ایک کوشش کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یو ایس ایڈ رضاکاروں اور پیشہ ور ماہرین کی ایک ٹیم کو پاکستان لے کر جا رہی ہے۔ ہم ملک بھر میں اس جیسی کمیونٹی میٹنگز منعقد کر رہے ہیں اور اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلے کے لیے ہم سب ایک دنیا، ایک زمین اور ایک مشترکہ مقصد ہیں۔ میرے آباء و اجداد پاکستان میں ملتان سے ہیں، تو جب میں وہ سب دیکھتی ہوں جو ہو رہا ہے، جبکہ ملک کا 1/3 پانی میں ڈوبا ہے، 60 لاکھ بچوں کو مدد کی ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ایک عالمی برادری کے طور پر مل کر پاکستان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بارے میں آگاہی اور بحالی کے کاموں میں عالمی برادری سے سپورٹ کی اپیل اس بار یو این جی کے اجلاس میں پاکستانی وفد کا فوکس رہی۔ جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جس وفد نے شرکت کی، اس میں وزارت خزانہ، خارجہ اور انفارمیشن منسٹری کے عہدیدار بھی شامل تھے۔ کچھ حلقوں کی طرف سے پاکستان کے وفد کے سائز پر بھی تنقید کی گئی، لیکن کیا اس وفد کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں موجودگی سے پاکستان نے سیلاب متاثرین کی امداد اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ اہداف اور نتائج حاصل کیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی مدیحہ افضل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدیحہ، جنرل اسمبلی کا اجلاس دنیا بھر کے رہنماؤں کے لیے ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا ہے۔ پاکستانی رہنماؤں کے لیے امریکی قیادت سے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ کتنی اہم تھیں اس بار، اور کس حد تک پاکستان کے عالمی برادری سے تعلقات بہتر کرنے میں مدد دیں گی؟ اس دفعہ یو این جی اے کی میٹنگز میں کوئی بائی لیٹرل میٹنگ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ نہیں ہوئی۔ آئی تھنک سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوئی ہے، صرف سائڈ لائنس پہ sort of more impromptu meetings ہوئی ہیں، لیکن اوور آل ایک ویل پلان وزٹ تھا۔ آئی تھنک اور کافی سگنیفیکنٹ ایک ایجنڈا تھا جس کے اندر ورلڈ بینک کے ہیڈ سے میٹنگ ہوئی، آئی ایم ایف کے ہیڈ سے میٹنگ ہوئی، جان کیری جو کلائمیٹ آنوائے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے، ان سے میٹنگ ہوئی،
डेलीगेशन की और बहुत सारी मीटिंग्स हुई. प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में फोर्सफुल केस बनाया, लेकिन अगर आप कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देखें तो इसमें आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि यही रिजल्ट्स, जैसे वर्ल्ड बैंक ने सिग्नल किया है कि लोन देंगे $2 बिलियन का, वो वर्ल्ड बैंक के जो रहनुमा विजिट कर रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने सिग्नल किया है, नॉट द वर्ल्ड बैंक हेड जो प्राइम मिनिस्टर को मिले थे न्यूयॉर्क में. और वो भी फंड्स तो जो $13.1 बिलियन के मंसूबे वर्ल्ड बैंक के चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 54, उन्हीं में से री एलोकेट हो रहे हैं. कोई नए फंड्स तो अनाउंस नहीं किए गए. Sure. So I think ये larger point मेरा यही होगा कि at this point while एक advocacy की है, diplomacy की गई है UNGA में, हमें concrete results the Monday after the speech, the Monday after पाकिस्तान delegation न्यूयॉर्क में थी, हमें अभी बहुत ज़्यादा concrete results नहीं पता. On the other side some analysts and observers ये भी कहेंगे कि almost 10 days का ट्रिप टू एंड फ्रॉम पाकिस्तान, लंदन के रास्ते से न्यूयॉर्क आना और फिर वापसी पे भी रुकना, जब पाकिस्तान 1/3 अंडर वाटर है, क्या सिग्नल सेंड करता है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जब अगेन बहुत ज़्यादा हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग्स नहीं हुई हैं. जैसे IMF आपके ख्याल में ऑप्टिक्स जो थे इसके, ऑप्टिक्स आपके ख्याल में कोई उस तरह के नहीं थे जिस डिफरेंट आर्गूमेंट जो आ रहा है जिस तरह होने चाहिए थे? दो अहम इश्यूज थे मदिया जिसके लिए पाकिस्तान को इस वक्त मदद चाहिए थी, और उसी हवाले से इस पूरे जो फोरम जो रहा उस पर फोकस भी यही रहा और उसी के लिए अपील भी की गई, सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद और मुल्क की मईशत. तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है इस वक्त कि पाकिस्तान 1% कंट्रीब्यूटर है टू द ग्लोबल एमिशन और सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, इस बेस पे कन्विंस कर सकेगा पाकिस्तान, चाहे वो कर्ज़ों की मद में रिलीफ लेने की बात हो या मुतासरीन के लिए इमदाद? आई थिंक पाकिस्तान एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने शुरू की है. इस स्टेज पे पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ मिसिंग था अंटिल पाकिस्तान फ्लड से हिट हुआ है इस समर. स्पेशली अगस्त के एंड में पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शरीर रहमान, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने शुरू किया ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी. लेकिन अभी हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं पता, क्योंकि वो जो COP27 की मीटिंग होगी इजिप्ट में नवंबर में, उसमें ही निकल सकते हैं अगर कोई डिसीजन मेकिंग होगी. उस वक्त तक बिल्डअप पाकिस्तान कर सकता है अपना नैरेटिव, और पाकिस्तान कर रहा है, बट एट दिस पॉइंट हमें कोई ऑन सॉर्ट ऑफ इश्यूज ऑफ लॉस एंड डैमेज, इश्यूज ऑफ रेपरेशंस, इश्यूज ऑफ क्लाइमेट जस्टिस जैसे है, हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं पता. द अदर थिंग इज़ कि सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस जो UN के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान के लिए एडवोकेसी की है ड्यूरिंग अंगा एज वेल, लेकिन उन्होंने विजिट भी किया था पाकिस्तान. वो एक इम्पॉर्टेंट एडवोकेट है, एंड वो ये कर सकते हैं, उन्होंने इंडिकेट भी किया है कि वो पाकिस्तान के लिए जो अपील है, फ्लैश अपील फ्रॉम UN नेशंस, वो इंक्रीज करेंगे. उससे भी देखा जा अपील की बेसिस पे शायद पाकिस्तान फर्दर अपना केस जो है वो परसू कर सकता है. बहुत शुक्रिया मदिया अफजल, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से बात कर रही थी कि UNGA में पाकिस्तान का ट्रिप कैसा रहा. 1945 में अपने क़याम के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास जंग और तनाज़ात, गुरबत, तरक्की, अमन और सलामती समेत दुनिया के कई अहम और पेचीदा मसाइल पर बहस व मुबाहिसे का एक फ़ोरम रहा है. आलमी इदारे के सबसे अहम नुमाइंदा इदारे की हैसियत से जनरल असम्बली सितंबर में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में एक आम बहस का इनेकाद करती है और मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी इजलास भी बुलाए जाते हैं. जनरल असम्बली के गुज़िश्ता 7 दहाइयों में होने वाले इन सालाना इजलास में कई एक को तारीखी हैसियत मिली. वॉइस ऑफ अमेरिका की मोना काजिम शाह की रिपोर्ट. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, जिसे उंगा भी कहा जाता है, आलमी इदारे का एक ऐसा फोरम है जहाँ 193 रुकन मुमालिक के रहनुमा हर साल अपने मुल्कों, अवाम और आलमी बरादरी को दरपेश अहम मसाइल पर तकरीर करते हैं. इन्हीं तकारीर में से कुछ ने खिताब करने वाले लीडर के जोश खिताबत, अल्फाज के चुनाव या अपने तवील दौरानिये की वजह से इन्हें तारीख में एक नुमाया जगह दे डाली. जनरल असम्बली के इन तारीखी खिताबात में से एक खिताब वेनेजुएला के सदर ह्यूगो शावेज का है, जो 2006 के जनरल असम्बली के इजलास में किया गया था. सदर ह्यूगो शावेज ने इस खिताब में अमरीकी स्कॉलर नोम चॉम्स्की की किताब हिजेमनी और सर्वाइवल, अमेरिकाज़ क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस को
اسمبلی میں موجود ممبران کو دکھایا اور اسے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اخبارات کے مطابق اس خطاب کے بعد اس کتاب کی مانگ میں راتوں رات اضافہ ہوا تھا۔ اسی خطاب کے دوران صدر شاویز نے اس وقت کے امریکی صدر جارج بش کو کئی مرتبہ شیطان کہہ کر مخاطب کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر صدر بش اور ایرانی صدر احمدی نژاد کے درمیان تہران کے متنازع جوہری پروگرام پر گرما گرم بحث کے ایک دن بعد کی تھی۔ شیطان یہی موجود ہے، ہاں شیطان اسی چھت کے نیچے ہے۔ کل شیطان یہاں آیا تھا، کل شیطان یہاں اسی جگہ موجود تھا، اس لیے اس پوڈیم پر جہاں سے میں بول رہا ہوں اب تک گندک کی بو آ رہی ہے۔ کل خواتین و حضرات اس جگہ سے امریکہ کا صدر جسے میں شیطان کہتا ہوں ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دنیا کا مالک ہو۔ اسی طرح بعض تقریریں اپنے طویل دورانیے کی وجہ سے بھی مشہور ہوئیں۔ ہر ملک کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ کیوبا کے رہنما فیڈل کاسٹرو نے 1960 کے اجلاس میں مقررہ وقت کو نظر انداز کرتے ہوئے 4.5 گھنٹے تک تقریر کی۔ اسی طرح 2009 کے اجلاس میں لیبیا کے رہنما معمر قذافی نے بھی 95 منٹ تک ایک طویل اور ہنگامہ خیز تقریر کی، جس کے دوران وہاں موجود چند مندوبین کو نیند آنے پر وہ بھڑک اٹھے۔ قذافی نے اپنی تقریر میں سلامتی کونسل کی بڑی طاقتوں پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر سے خیانت کی ہے۔ اب سیکیورٹی کونسل سیکیورٹی جاگیرداری ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سیاسی جاگیر ہے جن کے پاس مستقل نشستیں ہیں اور اسے وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اسے سلامتی کونسل نہیں کہنا چاہیے، اسے دہشت گردی کی کونسل کہنا چاہیے۔ 2011 کے جنرل اسمبلی اجلاس میں امریکی مندوبین اور اراکین ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کی تقریر کے درمیان اس وقت اٹھ کر چلے گئے جب انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ اور 11 ستمبر کے واقعات پر سوال اٹھانے والوں کو پابندیوں اور فوجی کارروائیوں کے ڈر سے دھمکایا جاتا ہے۔ 11 ستمبر کے پراسرار واقعے کو افغانستان اور عراق پر حملہ کرنے کے جواز کے طور پر کس نے استعمال کیا؟ ان دونوں ملکوں میں لاکھوں افراد ہلاک، زخمی اور بے گھر ہوئے اور اس کا حتمی مقصد مشرق وسطیٰ اور اس کے تیل کے وسائل کو اپنے تسلط میں لانا تھا۔ لیکن کیا یہ تاریخی خطابات حالات میں کوئی تبدیلی لا سکے؟ کولمبیا یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے ماہر اور اقوام متحدہ کے سابق اہلکار مائیکل ڈوئل کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مباحثے ناکافی ہیں اور اصل معاملات پر حقیقی طور پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ یہ سالانہ اجلاس نیو یارک کے شہریوں کے لیے خاص طور پر وہ جو مینہٹن میں رہتے ہیں کافی مشکل ہوتے ہیں۔ نیو یارک میں ویسے بھی گاڑی چلانا کسی مہم جوئی سے کم نہیں، لیکن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے یہ 2 ہفتے مینہٹن، جہاں اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، کہ 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے شہر میں ٹریفک کی وجہ سے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دنیا بھر سے آنے والے رہنماؤں اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے خاص انتظامات ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، بمپر ٹو بمپر ٹریفک، پولیس کروزرز کی لمبی قطار، اقوام متحدہ کی سالانہ جنرل اسمبلی کے دوران کوئی بھی کہیں جلد نہیں پہنچ سکتا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو اعلیٰ شخصیات کو اقوام متحدہ تک لے جانے والی ان 200 خصوصی گاڑیوں میں سوار ہوں۔ علاقے میں داخل ہونے والے گاڑیوں کے قافلوں کی شناخت کی تصدیق کے لیے سیکرٹ سروس، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس موجود ہے، اور عالمی رہنماؤں کی گاڑیوں کے قافلے بھی باقاعدہ تصدیق کے بعد ہی یہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ تک کا سفر اس آپریشن سینٹر سے شروع ہوتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی مڈ ٹاؤن ہوٹل کی ایک پوری منزل پر براجمان ہے۔ اس حصے کو سیٹ اپ کرنے میں محض 72 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس کی منصوبہ بندی میں 8 ماہ۔ 1000 افراد 100 سے زیادہ آرمرڈ گاڑیاں، لیموز اور معزز مہمانوں کی گاڑیاں چلاتے ہیں، جن میں سواٹ ٹیم موجود ہوتی ہے۔ ہمارے ایجنٹ میدان میں ان VIP کے حفاظتی حصار کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ حصار حرکت میں رہتا ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہم اس حفاظتی حصار کو برقرار رکھیں، خواہ وہ دن کے کسی بھی وقت کہیں بھی جائیں۔ امریکی سیکرٹ سروس اعلیٰ حکومتی رہنماؤں جیسے صدور اور وزرائے اعظم کی حفاظت کرتی ہے۔ گاڑیوں کا قافلہ جتنا لمبا ہوگا، اس رہنما کے لیے خطرہ بھی اتنا زیادہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا تصور کیجیے۔ نیا تزئین و آرائش شدہ 40 منزلہ ترک مشن اقوام متحدہ کی عمارت کی دوسری جانب سڑک پار موجود ہے۔
जिसे कुछ अफसरान सिक्योरिटी के लिए एक डरावना ख्वाब कहते हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि आप इस हिसार के अंदर रहते हों। यहाँ रहने वाले इस दौरान घर से बाहर जाते वक्त अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ साथ रखते हैं और हर काम की पहले से मंसूबाबंदी करते हैं। मसलन मुझे कल गोल्फ खेलने जाना है, इसलिए मैंने पहले ही 65th स्ट्रीट पर एक दोस्त के पास अपने गोल्फ क्लब्स रखवा दिए थे। टोशी डोस्कार अपने बच्चे को प्री स्कूल से लेती हैं जो इस हिफाजती हिसार की हुदूद के अंदर वाक़ है। अगर मैं पैदल चलूं तो मुश्किल नहीं, मसला सिर्फ ड्राइविंग करने से होता है। इस तमाम प्लानिंग और 12-12 घंटे की शिफ्टों के बाद आप सोचेंगे कि न्यूयॉर्क सिटी पुलिस को इस हफ्ते के बाद आराम नसीब होगा। हम फौरन ही अपने अगले इवेंट की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मैनहट्टन में हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। ज़रा सोचिए, एक और ट्रैफिक जैम। कैरोलिन प्रसूटी के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। गुज़िश्ता हफ्ते जब ईरान के प्रेसिडेंट ने तकरीर की UNGA में, तो उस वक्त जो है बाहर अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग के मुज़ाहरा भी हुआ। ईरान में एक 22 साला खातून की पुलिस हिरासत में मौत पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में इजाफा हो रहा है। अमरीकी सेनेटर्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि वो ईरानी मुजाहिरीन के हौसले और तशद्दुद के बावजूद ख़वातीन को अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर सराहते हैं। ईरान के तकरीबन तमाम 31 सूबों के शहरों और कस्बों में मुजाहिरों की इतलात हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को भेजी गई इस सेल फोन वीडियो में ईरानी पुलिस को ईरान के सूबे मगरबी आज़रबाईजान के शहर बुकान में मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। ये मुजाहरे 16 सितंबर को 22 साला महसा अमीनी की हलाकत से शुरू हुए थे, जिन्हें ईरान की अखलाकियात की पुलिस ने मुनासिब तौर पर हिजाब ना पहनने पर हिरासत में लिया था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक अब तक कम से कम 8 अफराद इन मुजाहिरों में हलाक हुए हैं, ताहम असल तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तशद्दुद ईरानी रियासत का खासा है। It's a very simple fact. ये एक सादा सी हकीकत है। महसा अमीनी को आज जिंदा होना चाहिए था। अगर आज वो जिंदा नहीं, उसकी वजह अखलाकियात की पुलिस का उन पर किया जाने वाला तशद्दुद है। ईरानी ख़वातीन सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस डाल रही हैं, जिनमें वो महसा अमीनी की हलाकत पर एहतजाजन अपने बाल काट रही हैं, जैसे ट्विटर पर डाली गई फ़ाइज़ अफशा की ये वीडियो। ईरानी ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली एक सरगर्म रुकन नसीबा शमसाई ने इस्तांबुल में ईरानी कौंसल खाने के सामने आज़ादी के नारे लगाते हुए अपने बाल काटे। ईरानी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक औरतों का घर से बाहर सर को ढांपना लाजमी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को बताया कि वो फ़ख्र से अपनी आवाम के हुकूक का दिफा करते हैं। ताहम अमरीकी सेनेट में खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन रॉबर्ट मेनेंडेज कहते हैं कि ईरानी सदर यकीनन किसी और दुनिया में रह रहे हैं। You know, the death of this young 22-year-old woman. ईरान में 22 साला नौजवान खातून का अखलाकी पुलिस के हाथों कत्ल इस बात की मिसाल है कि ये इंसानी हकूक नहीं। जब ईरानी खवातीन मुआशरे में अपने मकाम से मुकम्मल तौर से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकती, जब आप अपने पैसे को अपनी आवाम को खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों को मुसल्लह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंसानी हकूक नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपब्लिकन सेनेटर रॉब पोर्टमैन से जनरल असम्बली में सदर बाइडन के बयान के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने सिफारतकारी को तेहरान से मामलात तय करने के लिए बेहतरीन तरीका कहा था। To me, the key is getting the rest of the free world to join us. मेरे ख्याल से इसका हल बाकी की आज़ाद दुनिया को अपने साथ में लाना है। सिर्फ मशरक़ वस्ता में हमारे हलीफों को नहीं, जिनमें से कई न सिर्फ जौहरी हथियारों बल्कि ईरान के ख़ित्ते में दहशतगर्दी फैलाने की वजह से भी परेशान है, मगर सबको मिलकर खड़े होना होगा। But everybody should stand up together. इस वक्त दुनिया की तवज्जो महसा अमीनी की हलाकत पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों पर है, जैसे न्यूयॉर्क में होने वाला ये मुजाहिरा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि महसा की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उनके घर वालों के मुताबिक ये मुमकिन नहीं। सिंडी सेन के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और प्रोग्राम के आखिर में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे पाकिस्तानी मुसन्निफ से जिन्हें मुश्किल हालात की वजह से पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। अमेरिका पहुंचकर नील पीटर क्रिस्टी को किन चैलेंजेस का सामना रहा, यही जानने की कोशिश की नीलोफर मुगल ने अपनी इस रिपोर्ट में।
پاکستان کے شہر کراچی میں ایک اچھی زندگی اور کامیاب کاروبار کو خیر آباد کہہ کر امریکہ نقل مکانی کرنے والے یہ ہیں نیل پیٹر کرسٹی. یہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ سرکمسٹانسز ایسے تھے جو کہ پاکستان میں ہوئے تھے اس زمانے میں، بہت زیادہ ایک ریلیجس جس کو کہتے ہیں. اب تو کراچی بہت بہتر ہو گیا ان ٹرمز آف ٹیررزم. اس زمانے میں پیک پہ تھا ایک آرگنائزیشن جو کہ سیکٹیرین آرگنائزیشن تھی، وہ پیک پہ تھی. تو مجھے میرے آفس پہ کچھ حملے ہوئے، میرے ساتھ کچھ مجھے مارا وارا لوگوں نے، اور ہم ورڈ اس زمانے میں یوز بھتے کا کرتے تھے. تو وہ اس طرح کے 3-4 انسیڈنٹس ہوئے کہ جہاں پہ ایک انسیڈنٹ میں سہ گیا، دوسرا سہ گیا. پھر مجھے لگا کہ اب میں بالکل ہی جس کو کہتے ہیں سینٹر فوکس ہو گیا. اور اسپیشلی جب آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہیں، ایون اگر آپ جس کو کہتے ہیں اتنے کوئی گرینڈ یا بڑی چیز نہیں بھی ہیں. نیل کرسٹی نے پاکستان میں ایڈورٹائزنگ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے انجینئرنگ کالج چھوڑ دیا اور 2005 میں ہیڈ لائن کے نام سے اپنی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی شروع کی، جہاں مختلف پروجیکٹس کے لیے انہیں کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. وہ واحد ایجنسی تھی اس زمانے میں کہ جس میں صرف آپ کو کریٹو کام مل سکتا تھا اور اس کی فی ہوتی تھی، ورنہ یوزلی ایجنسیز کمیشنز پہ چلتی ہیں اور ڈفرینٹ اور ریٹینرز وغیرہ ہوتے ہیں. اسی ایجنسی کے ساتھ ہم نے ایک بڑا اچھا ٹرینڈ شروع کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا ایڈورٹائزنگ تھیم بیسڈ ریسٹورانٹ تھا جس کا نام کیفے ہیڈ لائن تھا. نیل کرسٹی نے امریکہ میں مالی مشکلات سے نمٹنے کے لیے اوبر بھی چلائی، لیکن انہوں نے اپنا پروفیشن نہیں چھوڑا. مجھے ایک تو ایکسپیرینس بہت تھا، پھر مجھے جس کو کہتے ہیں اپنا پروفیشن پسند بہت ہے، تو مجھے بہت سارے آپشن لوگوں نے دیے کہ بھئی یہ ایزی ہے، بینکنگ میں چلے جاؤ، یہاں یہ بڑا آسان ہے، ادھر چلے جاؤ. میں نے ضد کی کہ میں نے یہی کرنا ہے، اور پھر میں نے وہ اسٹرگل اس طرح کی. میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، مجھے پتہ تھا کہ یہاں کا ایکسپیرینس جو میرا 20 سال کا وہاں کا ایکسپیرینس ہے وہ تو یہاں میٹر نہیں کرے گا اتنا. تو پھر اسٹیپ کر کے میں نے کیا، اور اب خدا کا شکر ہے کہ میں ایک بہت اچھی جگہ ایک کمپنی ہے جو کہ بہت ہی میجر پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، وہاں پہ میں اپنے مارکیٹنگ فیلڈ میں ہوں. نیل کرسٹی کے والد پاکستان ایئر فورس میں تھے اور ایک مشہور اقلیتی وار ہیرو رہ چکے ہیں، جس کے لیے انہیں ستارے جرت دیا گیا ہے. 71 میں وار سٹارٹ ہو گئی تھی، تو میں 1 سال کا تھا جب میرے فادر انڈیا میں ایک اٹیک تھا جس پہ وہ گئے تھے، اور وہیں پہ ان کو آفٹر دا اٹیک ہی واز شاٹ ڈاؤن، دا پلین واز شاٹ ڈاؤن. تو وہ جو ہے ان کا مسنگ ان ایکشن ہو گئے تھے. POW وہاں پہ کنسیڈر کرتے تھے پریزنر آف وار. میرے والد کا نہیں پتہ چلا. 1976 میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک ڈیل ہو رہی تھی پریزنر آف وار ایکسچینج کی، جس میں ان کا پتہ چلا تھا اور ان کا نام بھی تھا. بٹ اس کے بعد پھر جب ملٹری رول آیا تو وہ ڈیل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے کبھی ہمیں پتہ نہیں چلا. بیٹھ کے پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں. حال ہی میں انہوں نے ہیڈ لائن کے عنوان سے اپنا ایک ناول بھی شائع کیا ہے جو ایڈورٹائزنگ سے ہی متعلق ہے. جیسے جان گریشم جو ہیں وہ بڑے فیمس رائٹر ہیں، وہ لا کے گرد لکھتے ہیں. تو میں نے اپنا یہ سوچا ہوا ہے کہ میں ایڈورٹائزنگ کے گرد تھرلرز لکھوں گا، فکشن لکھوں گا، بیکاز میرا بیس سارا obsession نالج وہ سب ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا بیک ڈراپ ایڈورٹائزنگ ہے، اور جو ہیرو ہے وہ کس طرح اپنا نکل کر آتا ہے مشکلوں سے، اس کی سٹوری. نیل کرسٹی کی دوسری فکشن کتاب نیو یارک مانسون ابھی لکھنے کے مراحل میں ہے. وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ سے متعلق ہے، اور اس کا مرکزی کردار ایک پاکستانی خاتون ہے. یہ کتاب آئندہ سال ریلیز کی جائے گی. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، لارٹن، ورجینیا. اسی بات ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.